السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی اس پاکھنڈی جوگی پنڈت کا میں نے ویڈیو دیکھا مختصر، وہ پنچر پیر کا بکواس کر رہا ہے کہ جن جن لوگوں نے مجھے پاکھنڈی کہا، جوگی کہا، غیر مسلم کہا، ان سب کو میں 13 کے بعد بتاؤں گا۔ تو جتنے چینل والے ہیں بے فکر رہیں اور اپنے چینل پہ ساری چیزیں رکھیں۔ اس حرام زادے کی اتنی ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہے، اللہ کی قسم اس میں سے میں نے کچھ بھی شیئر نہیں کیا ابھی، اور خود اس کے چینل پہ اس نے حضور گلزار ملت دامت برکاتہم کو کافر کہا اور ابن کافر کہا، اور جب بہت دھلائی ہوئی تو 2 سال کے بعد چینل پہ آ کے ان کے والد کے لیے توبہ کر رہا ہے۔ خبیث کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کسی مسلمان کی تکفیر کرنے کے بعد توبہ کا کیا طریقہ ہے۔ اس نے میرے اوپر معاذ اللہ 60,000 بار معاذ اللہ زنا کے الزامات لگائے، بدفعلی کے الزامات لگائے، اور مسلمانوں کے اموال کو حرام طریقے سے کھانے کے الزامات لگائے، جبکہ اس خبیث بابا جیسے کئی لوگ میری دکان پہ پنچر بناتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس خبیث کو یہی نہیں معلوم، اور نہ نور العین کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مناظرے کی آڑ لے کر خانقاہ کا اعلان کرنا شروع کیا۔ یہ مناظرے کی بات 19 اپریل کے بعد ہوئی، الحمدللہ خانقاہ کے لیے اعلان تقریباً 2 سال سے ہو رہا، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اور ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں کوئی ادارہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی تنظیم ہو، وہ بغیر تعاون کے چلتی نہیں ہے، اگرچہ اس کے ٹرسٹیان میں کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں۔ خود الجامعۃ الاشرفیہ جہاں سے نور العین کی فضیلت ہوئی ہے، کیا وہ عوامی چندے سے نہیں چلتا ہے؟ جبکہ وہاں اساتذہ کو سرکاری تنخواہ ملتی ہے، لیکن مطبخ کے لیے اور دیگر انتظامات کے لیے، طلباء کے علاج کے لیے، کتابوں کے لیے عوامی چندہ لینا ہی پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو حکومت ہند سے رجسٹرڈ ہے اور 10 سالوں سے دین و سنیت کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہی ہے، خدمت خلق کے شعبے میں کام کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنا مال بھی، اپنے عطیات بھی تنظیم میں دیتے ہیں، لوگوں سے بھی لیتے ہیں، تاکہ یہ کام بڑے پیمانے پر ہو۔ بہرحال اس پاکھنڈی کو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس حرام الدہر نے جتنی بکواس میرے بارے میں کری، ان 2022 میں جب اسے میں نے کرسی سے اتارا تھا بمبئی میں، وہاں سے لے کے آج تک سب کی ویڈیوز محفوظ کر کے ہم نے رکھا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا 13 کے بعد میں کورٹ جاؤں گا، کچہری جاؤں گا اور پولیس اسٹیشن جاؤں گا، اس پاکھنڈی کو یہی نہیں معلوم، اس حرام زادے کو، جادو ٹونا کرنے والے کو، اس سفلی علم کرنے والے کو، عورتوں کو آشیرواد دینے کے نام پر ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو، کہ قانون ہندوستان کا سب کے لیے ہے اور یکساں ہے، اور ہر ایک کی سنوائی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ اس فقیر کے رابطے میں سیاسی حلقے کے افراد ہو، یا مالی طور پر مضبوط افراد ہوں، یا حکومت کے کام کاج کرنے والے افراد ہوں، سبھی لوگ ہیں۔ تو جب یہ اس قسم کا ایکشن لے گا تو الحمدللہ پھر یہاں سے بھی بھرپور ایکشن اٹھے گا، کہ اس نے کئی بار گلزار ملت کی تصویر کو کائنات کے بدترین کافر مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے حضور کی ختم نبوت میں رخنہ ڈالا ہے، اس کی تصویر کے ساتھ ملایا ہے، جس کے کفر پر علماء اہل سنت، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، علماء اہل قرآن، یہاں تک کہ شیعہ بھی متفق ہے کہ غلام احمد قادیانی مردود ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، بدترین کافر ہے۔ اس کے ساتھ اس نے ایک مسلمان کی تصویر ملائی۔ اس کی ساری حرکتیں، جو اس نے تچھی حرکتیں کری ہے، سب ہمارے پاس محفوظ ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب رہا اللہ یاری، تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ یاری، نور العین نے کہا تھا کہ مفتی کلیم اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں، میں کہتا ہوں میری غلاظت جو ہم چھوڑتے ہیں پاخانے میں جا کر، اس پر جو مکھی بیٹھتی ہے وہ بھی اللہ یاری کی نسل سے اعلیٰ و افضل ہے۔ کیا حماقت بھری بات کرے، اس کے باپ کا میں نوکر ہوں حرام زادے کے، ہاں؟ اس مجہول النسب، مفقود الاب اللہ یاری کو میں نے کتنا ٹائم دیا؟ 15 تاریخ کو میں نے شرطیں پڑھی کہ 20 تاریخ تک جواب دے، نہیں 25 کو، تیرے باپ کے نوکر ہیں ہم۔ اس ببوے کے ساتھ، اس پاکھنڈی
سور کے ساتھ. یہ کیا ڈھونس دیتا ہے مجھ کو, یہ سوچتا ہے کہ میں اس طرح بولوں گا آن کیمرہ آ کر. ابے حرام زادے, کیسا پاگل ہے بے پنچر, تیرے پاس دماغ ہے کہ تیرے کھوپڑی میں گوبر بھرا ہوا, اناج کھاتا گو کھاتا ہے. ذرا کمنٹ پڑھ مردود. اور یہ لوگ بھی عجیب ہے, میں جس کا رد کرتا ہوں اس کو جا کے سبسکرائب کرتے ہیں کہ دیکھیں آگے کیا بول رہا. حالانکہ کمنٹ نور العین کے پڑھو یا بابا کے, 99% الحمدللہ فقیر کی حمایت میں, مسلک کی حمایت میں, اہل السنہ کی حمایت میں, صحابہ کے نعروں سے بھرپور اور روافظ کے رد میں ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ پاکھنڈی کمنٹ ہی نہیں پڑتا, تو یہ سب ڈھونس مت دیا کر, سمجھا. بالکل بھی بچکانا بات آ کے آن کیمرہ مت کر. اور رہا نلہ یاری کا مسئلہ, ہم نے کہا 20 کو نہیں آیا. پھر اس کے بعد میں جو لائیو آیا تھا 27 مئی کو, میں نے سیٹرڈے کا ٹائم دیا تھا 31 مئی کا, یہ نہیں آیا. سنڈے کو اس کا مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب قبلہ کے ساتھ ڈیبیٹ تھا عقد ام کلثوم پر. اس ڈیبیٹ کے اندر بھی اس نے یہ بات نہیں چھیڑی, اور یہ لا رہا ہے کہ وہ ارشد بریلوی نے ان کے بارے میں کیا کہا. وہ ارشد کب سے بریلوی ہوا؟ وہ خبیث جس نے اپنے پیر کی بیعت توڑی, جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حدیثیں گڑھ کر لوگوں سے بحثیں کرتا ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے. وہ تو سڑا ہوا نام نہاد مولائی ہے. کسی کو بھی بریلوی مت کہا کرو, سمجھا. بریلوی متبع سنت ہوتا ہے, صحابہ کا پیروکار, ان پر جان دینے والا ہوتا ہے. کسی بھی ادنا درجے کے صحابی میں کوئی غلط رائے رکھے وہ بریلوی ہو ہی نہیں سکتا, ہے ہی نہیں بریلوی. ہاں, یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو الحمدللہ مرکز سے جڑا ہوا, بریلی شریف سے جڑا ہوا, سرکار تاج الشریعہ کا غلام, ان کا خلیفہ, یعنی کلیم حنفی رضوی کہہ رہا ہے. تو بہرحال 27 کو میں آن لائن آیا, اس کو 31 کو جواب دینا چاہیے. میں نے کہا تھا نا کہ میں ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہوں, 10 تاریخ کو لنک دوں گا, میرے نمائندے کے ساتھ بات کرو ان شرطوں پر. بڑا پاگل آدمی ہے. مناظرے کا اصول, ابے تیرے کو کیا پتا ہے مناظرے کا؟ ہاں, ہگنے کے بعد کیسا دھوتے تجھے معلوم ہے کہ کتنی انگلی سے دھوتے, ٹر ٹر آواز آنے تک دھوتے کہ کیسا دھوتے. آیا بڑا مناظرے کا اصول یہ ہے, 16 شرطیں ان پہ ان پہ. ابے مجہول النسب, مفقود الاب, اخبث العالمین, دلندر اعظم. تجھے یہ نہیں معلوم جس کا جب موقف الگ ہو, نظریہ الگ ہو, مسلک و مشرب الگ ہو, رائے الگ ہو, تو شرطیں بھی الگ الگ ہوتی ہے. میرے لیے اس کے لیے عدم ایمان کا ادعا ہے, میرے لیے ثبوت ایمان کا ادعا ہے. تو دونوں کا جب ادعا الگ ہے تو شرطیں الگ ہوں گی نا. پاکھنڈی تجھے کیا سمجھے گا؟ تو کیا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بیچ میں ہنڈاتے پھر رہا؟ کون بلا رہا ہے تیرے کو؟ منحوس کتے کے منہ کے. تو کیا مجھے مسجد کا مولانا سمجھ رہا, مدرسے کا مولانا سمجھ رہا, جس کی امامت کو خطرہ ہو, تدریس کو خطرہ ہو؟ ہاں, حرام زادے, جس کو 1000 بار اتنا کڑک عالم تجھے ہندوستان میں ملے گا کیا؟ دینا ہے دینی, چل نکال. صرف سنی بریلوی دیں گے ہماری خانقاہ میں. اور حرام زادے تم دیتے نہیں تو تم بولتے کیوں رے؟ کیوں بولتے؟ اور تم سے بول کون رہا ہو؟ جو دیتے ہیں بخوشی دیتے ہیں. ارے منحوس, اگر مجھے میری ذات کے لیے مال چاہیے نا تو میں اس گروپ میں بولوں گا کلیم حنفی کو فلاں تاریخ میں ہر سنی 1000 دے, اللہ کی قسم اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا میرا. تو کیا جانتا ہے رے منحوس؟ چھوڑو سب باتیں. بارہ فون کھول جاتا ہے یار, غصہ آتا مجھے. بیٹھا تھا, اچھا لکھتے بیٹھا تھا میں, دلندر کا ویڈیو کسی نے بھیجا, حضرت دیکھو, دیکھا, ویسے اس سنترے کے کپڑے, لال بھگ کپڑے, خلاف سنت کپڑے دیکھ کے میرا دماغ اوڑ جاتا ہے. ہاں, منحوس مجھے کہتا مونچھیں صاف, پاجامہ اٹھا, الحمدللہ سنت کا اتباع, ٹوپی سر سے چپکی ہوئی, مونچھیں صاف, پاجامہ ٹخنوں سے اوپر, ہمیشہ سفید لباس, سفید ٹوپی, سفید رومال. ہاں, نماز 5 وقتہ کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا, ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنا, سنت کا اتباع کرنا, یہی ہماری پہچان ہے بریلویوں کی. آئی سمجھ میں بات؟ بہرحال اب اس کو جو میں نے کہا تھا کہ میں 10 کو اپنا نمائندہ بٹھاتا ہوں, ٹیبل ٹاک کر لے, 13 کو مناظرہ کریں گے غیر مبدل شرائط پر. اس کا جواب آیا نہیں آیا, تو ہم اس کے باپ کے نوکر لگے, اس بدترین رافضی کے.
جو اماں عائشہ پہ، حضرت حفصہ پہ، سیدہ ہندہ پر، حضرت سفیان پہ، معاویہ پہ، شیخین کریمین پہ، سیدنا عثمان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں بکتا ہے. اب وہ جو حرام زیادہ ٹائم دے گا، ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم اس ٹائم پہ آئیں گے، ورنہ ہم جو ٹائم دیں گے اس کو اس ٹائم پہ آنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوتا. چیلنج قبول کیا ہے، ہم شرائط لکھ رہے ہیں، میں شرائط نہیں پڑھتا، رومن میں لکھی ہے، میں آڈیو نہیں سنتا، تو پھر کیسے مناظرہ ہوگا رے؟ اے بچولیے، دلے، دلال، اے کھپولی کے دلال، دلالی کرنا تو پوری کرنا. میری وجہ سے بھاگ گیا، میں اس کو ننگا کر دوں گا. کیا کریں گا ننگا کر کے رے؟ کیسا ہے رے تو؟ گٹر کے منہ کا، جب بھی منہ کھولتا سنڈاس کی ٹاکی سے بھگ 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 باس آتی، ناک کے بالا جل جاتے ہمارے. بہت غصہ آ رہا مجھے یار. ابھی سن، ابھی تیرے باپ سے جو آج تیرا لائیو ہے نا، کر لے. ہاں، اب ہمارے پاس کیا ٹائم ہے کیا نہیں وہ بعد میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے. چل نکل چل.